بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم العالون ان کنتم مومنین، کامرانی تمہارے ہی لیے ہے اگر تم مومن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اللہ رب العزت کے نام سے میں اپنی بات کا آغاز کر چکا ہوں۔ بار دیگر حمد و ثنا اللہ کے لیے اور ان گنت درود و سلام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے، جنہوں نے جملہ انسانیت کی سچ اور حق کی طرف رہنمائی کی۔ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد پھر کیا کیا ہوا؟ سب سے پہلا حملہ، پہلا ظلم اعلان نبوت کے بعد جو ایک بہت بڑی آزمائش تھا، وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم کو دی گئی طلاق۔ دراصل نبی کے گھرانے کے لیے صبر، عزت اور ایمان کا ایک امتحان تھا، جس پہ بحمد اللہ وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس کو بغور ایمان کی حالت میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے اس ابتدائی اور نہایت کٹھن دور کی ایک سچی اور دل کو چھو لینے والی داستان بیان کرتی ہے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت سے جو پہلا درد قریش مکہ کے پیٹ میں اٹھا، اس کا شکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہوئیں، جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم رضی اللہ عنہما اجمعین۔ دونوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا، اپنی کرم نوازیوں کا نزول فرمائیں۔ یہ تو ہم سب مسلمان بحمد اللہ آگاہ ہیں کہ جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم جو تھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی چچا جنہوں نے آپ کی ولادت پر اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اسی چچا نے، ابو لہب نے، اپنے بیٹوں کو کہا، عتبہ اور عتیبہ کو، کہ اب یہ معاملہ رخصتی تک نہیں جائے گا، کیونکہ بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی پھر دعوت دی تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹ گیا، اور ابو لہب شدید دشمنی پر اتر آیا۔ اس دشمنی میں اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سماجی اعتبار سے، ذہنی اور خاندانی حوالے سے اذیت دی جا سکے۔ یوں جناب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم کو ناحق طلاق دے دی گئی۔ یہ دونوں صاحبزادیاں بعد ازاں جناب عثمان غنی کے عقد میں یک کے بعد دیگرے آئیں، اسی لیے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ دونوں بیٹیاں جناب فاطمۃ الزہرا کی سگی بہنیں تھیں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اسلام کی پہلی روشنی کی کرن جوں ہی مکہ پہ پڑتی ہے تو قربانیوں، صبر اور تکلیفوں کی سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو اس کی حدت ہے، اس کی گرمی ہے، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے اعزاء اقربا خاندان ساتھیوں کو دی جاتی ہے۔ طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مظلوم بیٹیوں کو عظیم عزت عطا فرمائی اور آپ یک کے بعد دیگرے عثمان بن عفان سے آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت رقیہ کی وفات بدر کے موقع پہ ہوئی تھی اور آپ نے پھر جناب ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم تمام معاملات کو صبر، وقار اور اللہ پر بھروسہ کر کے ان اوقات کار میں جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صبر اور وقار سے جینے کا اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا اللہ یہاں حکم دیتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے مصداق ہمارے لیے اس میں نمونہ چھوڑا ہے۔ یہ محض تاریخ نہیں بلکہ ایمان کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ ویڈیو مکمل احترام اور ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ دوستوں کو فارورڈ کر سکتے ہیں۔ بحمداللہ اس کے حوالے تاریخ کے اوراق پر محفوظ ہیں۔ اس پہ تمام مورخین نے کم و بیش قلم اٹھایا ہے، وہ بلازری ہو، واقدی ہو، مغازی ہو، حاکم کی مستدرک ہو، وہ ابن خلدون کی تاریخ ہو، یا جہاں کہیں بھی تاریخ لکھی گئی، اور خواہ اس کی ریویژن میں آ کر شفیع الرحمن مبارک پوری صاحب جو کہ احادیث کے استاد تھے، حدیث کے استاد تھے، انہوں نے بھی اس پر بہت اچھے انداز سے قلم اٹھایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی مشکلات میں نہ ڈالیں، اور اگر ہم پر مشکلات آئیں تو ہم اپنے محبوب، اپنے پیارے، اپنے رہنما، اپنے راہبر، اپنے پیغمبر کے کردار کی، ان کی کردار کی عظمت کے چاند اور سورج کی روشنی سے اپنی مستقبل کی راہیں استوار کریں، اور ذرا بر نہ گھبرائیں، اور انتہائی صبر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان مشکلات سے گزریں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا بھائی آپ سے اجازت چاہے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔